خبردار زویا بی بی، ادھر مت جاؤ، رک جاؤ، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس دروازے کے باہر موت کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں تھے بلکہ اس بوڑھے چوکیدار رحمت کے تھے جو بارش اور طوفان کے شور میں چلا چلا کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین ہوا کے تیز تھپیڑوں سے بجھنے کے قریب تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے ہسپتال کی اس قدیم اور ویران عمارت کے مرکزی دروازے پر اپنا ہاتھ جمایا اور مڑ کر رحمت چاچا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی آواز میں موجود ساری سختی اور ہمت کو اکٹھا کیا اور بلند آواز میں کہا، رحمت چاچا، مجھے مت ڈراؤ، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو اندھیرے یا طوفان سے ڈر جاؤں گی۔ میری ڈیوٹی لگی ہے اور میں اپنا کام پورا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج رات میں نے یہ شفٹ نہ لگائی تو کل عالیہ کا داخلہ کینسل ہو جائے گا اور میں اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ رحمت چاچا نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان کا جسم سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ بیٹی، زندگی رہی تو پیسے بہت کما لو گی، لیکن اگر جان ہی نہ رہی تو عالیہ کا کیا ہوگا؟ تم اس وارڈ نمبر 404 کی تاریخ نہیں جانتی۔ یہاں رات کو وہ چیزیں جاگتی ہیں جن کا ذکر انسانوں کی دنیا میں منع ہے۔ میں نے پچھلے 30 سالوں میں یہاں بہت سے لوگوں کو اپنا ذہنی توازن کھوتے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے میری مانو اور واپس مین بلڈنگ میں چلو۔ میں ہیڈ نرس سے کہہ دوں گا کہ بارش بہت تیز تھی اس لیے تم وہاں نہیں رک سکی۔ میں نے نرمی سے اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑایا اور ایک گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بجلی کی کڑک نے رات کی سیاہی کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رحمت چاچا میری بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر وارڈ کا بھاری لوہے کا دروازہ کھولا، جس کے قبضوں سے ایک دل خراش چرچراہٹ کی آواز نکلی جو اس ویرانے میں کسی کی چیخ جیسی محسوس ہوئی۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے آخری بار رحمت چاچا کو دیکھا، جو اب مایوسی سے سر ہلا رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے بی بی، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی آواز آئے تو مڑ کر مت دیکھنا۔ بس اتنا کہہ کر وہ اپنی لالٹین سنبھالتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے اور میں اس منحوس عمارت کے رحم و کرم پر اکیلی رہ گئی۔ وارڈ نمبر 404 کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، باہر کی آوازیں مدھم ہو گئیں، لیکن اندر ایک عجیب سی بھاری خاموشی تھی جو میرے کانوں کے پردوں پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی، جیسے صدیوں پرانی گرد اور سیلن کے ساتھ کسی نامعلوم چیز کی بو شامل ہو۔ کوریڈور کی چھت بہت اونچی تھی اور وہاں لگی پرانی ٹیوب لائٹس جل بجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے فرش پر سائے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کاؤنٹر کی طرف بڑھی جو وارڈ کے شروع میں ہی بنا ہوا تھا۔ میرے جوتوں کی ٹک ٹک اس خالی ہال میں گونج رہی تھی اور ہر قدم پر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے کئی بار جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں سوائے لمبی پرچھائیوں کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹا کہ زویا، تم آئرن لیڈی ہو، تم وہ نرس ہو جس نے مردہ خانے میں اکیلے راتیں گزاری ہیں، تم وہ ہو جس نے ایکسیڈنٹ وارڈ میں کٹے ہوئے جسم دیکھے ہیں اور اف تک نہیں کی۔ یہ صرف ایک پرانی عمارت ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کاؤنٹر کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے سامنے رجسٹر کھول لیا، لیکن میرا دل ابھی تک کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ وارڈ شہر سے دور ویرانے میں بنایا تھا اور سالوں سے یہ بند پڑا تھا۔ آج شہر میں ہونے والے ہنگاموں اور ہسپتال میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مجبوری میں میری ڈیوٹی یہاں لگائی گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شاید رات میں کچھ مریض یہاں شفٹ کیے جائیں، لیکن ابھی تک یہ جگہ بالکل خالی اور ویران تھی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، جس کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے رات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ باہر طوفان زور پکڑ چکا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے ایسے بج رہے تھے جیسے کوئی باہر سے انہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بجلی کی ہر چمک کے ساتھ کوریڈور کے ستونوں کے سائے لمبے ہو کر میرے پیروں تک آ جاتے اور میں سہم کر اپنے پاؤں کرسی پر اوپر کر لیتی۔ میری زندگی بھی تو اسی طوفانی رات جیسی تھی، جہاں سکون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کاؤنٹر پر سر ٹکائے ماضی کے ان دریچوں میں جھانکنے لگی جو مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے تھے۔ میں ایک خوشحال گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ منحوس رات جب میرے والدین ایک شادی سے واپس آ رہے تھے اور ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو کچل دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب ہسپتال کے سرد کمرے میں نے اپنے والدین کے سفید چادر میں لپٹے ہوئے وجود دیکھے تھے۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے رونا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے۔
میری چھوٹی بہن عالیہ اس وقت صرف 5 سال کی تھی اور وہ میری ذمہ داری تھی۔ رشتہ دار جو کل تک ہمارے گھر دعوتیں اڑاتے تھے، والدین کے مرتے ہی جائیداد کے بٹوارے کے لیے گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے ہمارا گھر، دکانیں، سب کچھ ہتھیانے کی کوشش کی اور ہمیں یتیم خانے بھیجنے کا مشورہ دیا، لیکن میں ڈٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکریاں کی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، بچوں کو ٹیوشن پڑھایا اور پائی جوڑ کر نرسنگ کا داخلہ لیا۔ ہسپتال میں لوگ مجھے سخت دل اور بے حس سمجھتے تھے کیونکہ میں نے کبھی کسی کے سامنے آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ مجھے آئرن لیڈی کہتے تھے کیونکہ میں نے اپنے جذبات کو دفن کر دیا تھا۔ آج بھی میں یہاں اسی لیے بیٹھی تھی کہ عالیہ کا میڈیکل کالج کا پہلا سیمسٹر تھا اور اس کی فیس کے لیے مجھے 50,000 روپے کی ضرورت تھی۔ یہ نائٹ شفٹ اور وہ بھی اس عصبی وارڈ میں کرنے کا معاوضہ عام شفٹ سے 4 گنا زیادہ تھا۔ میرے لیے یہ ڈر اور خوف کوئی معنی نہیں رکھتے تھے کیونکہ میری بہن کا مستقبل میرے خوف سے زیادہ اہم تھا۔ لیکن آج کی رات میرے اندر کا انسان بھی کانپ رہا تھا۔ شاید رحمت چاچا کی باتیں میرے لاشعور میں بیٹھ گئی تھیں کہ اس جگہ کوئی قدیم کھنڈر تھا اور یہاں کچھ غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور میری آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیرنے لگے تھے۔ میں نے خود کو جگانے کے لیے تھرمس سے چائے نکالی ہی تھی کہ اچانک وارڈ کے انتہائی آخر سے ایک آواز آئی، چھن، جیسے کوئی شیشے کی چیز زمین پر گری ہو۔ میرا ہاتھ رک گیا اور چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھلک گیا۔ گرم چائے میرے ہاتھ پر گری، لیکن میں نے جلن محسوس نہیں کی کیونکہ میرا سارا دھیان اس آواز کی طرف تھا۔ میں نے غور سے سنا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ شاید ہوا سے کوئی کھڑکی کھلی ہو اور اس کا شیشہ ٹوٹا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگی، لیکن ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک اور آواز آئی، اور اس بار یہ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ کسی کے کراہنے کی آواز تھی، ایک لمبی، دردناک اور دبی ہوئی چیخ جو سیدھی میری روح میں اتر گئی۔ میں جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وارڈ تو خالی تھا، میرے پاس موجود لسٹ کے مطابق یہاں ایک بھی مریض داخل نہیں تھا، تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا رحمت چاچا سچ کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی یہاں کوئی ہے؟ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنی نبض سنائی دینے لگی۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ کیا کوئی ہے؟ میری آواز خالی کوریڈور میں گونجی اور ٹکرا کر واپس آ گئی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بے گھر انسان بارش سے بچنے کے لیے پچھلی طرف سے اندر گھس آیا ہو اور زخمی ہو۔ بحیثیت نرس میرا فرض تھا کہ میں چیک کروں۔ میں نے کاؤنٹر کے نیچے سے بڑی ایمرجنسی ٹارچ نکالی اور اسے آن کیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی نے اندھیرے کا سینہ چیر دیا اور میں لرزتے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر سے باہر نکل آئی۔ وہ سفر جو کاؤنٹر سے وارڈ کے آخری کمرے تک کا تھا، میری زندگی کا سب سے طویل اور خوفناک سفر بن گیا تھا۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی، ہر کڑک کے ساتھ کھڑکیوں سے نیلی روشنی اندر آتی اور لمحے بھر کے لیے سب کچھ روشن کر دیتی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور میری نظریں مسلسل اس آخری کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ کوریڈور میں درجہ حرارت اچانک بہت کم ہو گیا تھا۔ مجھے سردی لگنے لگی، حالانکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، مجھے ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو ہسپتال کی مخصوص دوائیوں والی بو نہیں تھی، بلکہ گلاب اور رات کی رانی کے پھولوں کی شدید خوشبو تھی جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ یہ خوشبو اس ویران اور بند عمارت میں کہاں سے آئی؟ میرا دماغ مجھے واپس مڑنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن میرے پاؤں خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک میرے بالکل پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے پیچھے مڑی اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک خالی اسٹریچر کھڑا تھا جس کا ایک پہیا گھوم رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی اسے چھو کر گزرا ہو۔ میری سانس پھول گئی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں کسی کی نگرانی میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ اب میں وارڈ کے بالکل آخری کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے بارے میں رحمت چاچا نے خاص طور پر منع کیا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اس درز میں سے ایک پراسرار نیلی روشنی باہر فرش پر لکیر کی صورت میں گر رہی تھی۔ یہ روشنی ٹارچ یا بلب کی نہیں تھی، یہ روشنی کسی مایا کی طرح بہہ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل کو چھوا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اندر سے دوبارہ وہی کراہنے کی آواز آئی، لیکن اس بار اس میں درد کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ مدد کرو! آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید اگر میں دروازے کے ساتھ کان نہ لگاتی تو سن نہ پاتی۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی بہن کا چہرہ یاد کیا تاکہ مجھے ہمت ملے۔ پھر میں نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا اور میں نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بچی
اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ خالی نہیں تھا، وہاں بیڈ پر کوئی موجود تھا، کوئی ایسا جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی عام مریض نہیں تھا اور نہ ہی کوئی معمولی انسان۔ کمرے میں ہر طرف نیلی دھند پھیلی ہوئی تھی اور اس دھند کے بیچوں بیچ وہ نوجوان لیٹا ہوا تھا جس کے جسم سے یہ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کا لباس بادشاہوں جیسا تھا لیکن تار تار ہو چکا تھا، اور اس کے جسم پر موجود زخموں سے خون نہیں بلکہ سیاہ رنگ کا دھواں بل کھاتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں وہیں دہلیز پر بت بنی کھڑی رہ گئی۔ میری آنکھیں اس ناممکن منظر کو دیکھ رہی تھیں اور میرا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی اور دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ وارڈ نمبر 404 میں کچھ ایسا ہے جو ہماری دنیا کا نہیں ہے، لیکن میرے اندر موجود نرس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی اذیت اور درد کی لہریں اتنی شدید تھیں کہ میرا خوف ہمدردی کے نیچے دب گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا جس میں گندک اور لوبان جیسی بو رچی ہوئی تھی، اور کانپتے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے قالین پر پہلا قدم رکھا، کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ باہر کی گرمی اور ہب سے ایک دم ختم ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میں کسی فریزر کے اندر آ گئی ہوں۔ میرے دانت سردی سے بجنے لگے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور بیڈ کے قریب پہنچی جہاں وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ اور بھی زیادہ ہیبت ناک اور حسین لگ رہا تھا۔ اس کی جلد کا رنگ بالکل سفید تھا جیسے سنگ مرمر ہو، اور اس پر موجود نیلے اور سیاہ زخم ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے انگاروں سے اس کے جسم کو داغا ہو۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو کو چھونے کی کوشش کی تاکہ اس کی نبض دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میری انگلیوں نے اس کی کلائی کو مس کیا، مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا بجلی کا نہیں تھا بلکہ شدید ٹھنڈک کا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ مجھے لگا میری انگلیاں سن ہو گئی ہیں۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ آپ کا جسم تو برف کی طرح ٹھنڈا ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ میری آواز سن کر اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس کے حلق سے ایک دردناک کراہ نکلی۔ میں نے اپنا خوف ایک طرف جھٹک دیا اور پروفیشنل انداز میں فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہے، یا شاید بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے زخموں کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ یہ زخم عام نہیں تھے، ان میں سے خون کے بجائے وہی کالا دھواں اٹھ رہا تھا جو اوپر جا کر نیلی روشنی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ میں نے روئی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے اینٹی سیپٹک لوشن میں بھگویا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن میں نے وہ گیلی روئی اس کے سینے پر موجود ایک بڑے زخم پر رکھ دی۔ جیسے ہی دوا نے زخم کو چھوا، کمرے میں ایک زوردار شاں کی آواز گونجی جیسے کسی نے گرم توے پر پانی پھینک دیا ہو، اور بہت سارا دھواں اٹھا۔ وہ نوجوان درد سے تڑپ اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ میں ڈر گئی کہ شاید میں نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی، صفائی ضروری تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ خود کو مزید نقصان نہ پہنچا لے۔ اس بار میں نے ہمت کر کے اس کے برفیلے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور زور سے کہا، پلیز پرسکون ہو جائیں، میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دیں ورنہ یہ انفیکشن پھیل جائے گا۔ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں زویا ہوں اور میں نرس ہوں۔ میری آواز کا شاید اس پر اثر ہوا، یا شاید میرے لمس کی گرمی نے اسے کچھ سکون دیا۔ اس کا تڑپنا کم ہو گیا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس لمحے میں نے جو دیکھا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، اتنی روشن اور چمکدار کہ اندھیرے کمرے میں بھی جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ میری روح کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی پہچان تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اسے مت چھوؤ انسان زادی، یہ زخم تمہاری دنیا کی دواؤں کو نہیں جانتے، یہ آگ پانی سے نہیں بجھے گی۔ اس کی آواز میں ایک باز گشت تھی، ایک گونج جو عام انسانوں کی آواز میں نہیں ہوتی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، انسان زادی، یہ آپ مجھے کس نام سے پکار رہے ہیں؟ اور یہ کیسے زخم ہے جو دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ میں نے آج تک ایسی میڈیکل کنڈیشن نہیں دیکھی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا کسی جانور نے حملہ کیا ہے؟ وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اس کا لباس جو انتہائی قیمتی اور شاہانہ لگ رہا تھا، جگہ جگہ سے تار تار تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک لمبی سانس لی اور میری طرف دیکھ کر بولا، جانور، ہاں تم کہہ سکتی ہو کہ کچھ درندوں نے ہی یہ حال کیا ہے، لیکن گھبراؤ مت۔ تمہاری یہ چھوٹی سی کوشش اور تمہارا یہ خلوص میرے لیے کسی دوا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے زویا،
کیونکہ تمہارا دل صاف ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو ابھی تک بتایا ہی نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چہرہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے اور نام تو بس ایک شناخت ہے۔ میں نے تمہاری پیشانی پر لکھی سچائی پڑھ لی ہے۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ فلسفیانہ باتیں بعد میں کیجیے گا، فی الحال مجھے ہسپتال کے ریکارڈ کے لیے آپ کی تفصیلات چاہیے۔ آپ کا ایڈمیشن کارڈ کہاں ہے؟ آپ کو ایمرجنسی میں کس نے داخل کروایا ہے؟ مجھے ابھی جا کر فائل بنانی ہے، ورنہ اگر ڈاکٹرز آ گئے تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ بولا، میرا کارڈ کسی دنیاوی دفتر میں نہیں بن سکتا، اور نہ ہی تمہارے ڈاکٹرز میرا علاج کر سکتے ہیں۔ میرا نام شہروز ہے اور میرا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جہاں تم رہتی ہو۔ میں بھٹک کر یہاں آ گیا ہوں اور کچھ دیر پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، دیکھیے شہروز صاحب، آپ جو بھی ہیں اور جہاں سے بھی آئے ہیں، ہسپتال کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں بغیر انٹری کے نہیں رکھ سکتی، یہ غیر قانونی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور کہا، قانون انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، میرے لیے نہیں۔ تم صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بس مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو۔ جب میرے زخم بھر جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی عاجزی اور التجا تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات گزر جائے، پھر کل دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ اگلی کئی راتوں تک یہ میرا معمول بن گیا۔ میں گھر سے نکلتی تو میرا دھیان صرف وارڈ نمبر 404 کی طرف ہوتا۔ دن میں وہ کمرہ خالی ہوتا تھا اور تالا لگا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا اور میری شفٹ شروع ہوتی، میں چھپتے چھپاتے وہاں پہنچتی تو شہروز وہیں موجود ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دن میں کہاں جاتا ہے اور رات کو کیسے آ جاتا ہے، لیکن میں نے سوال کرنا چھوڑ دیے تھے۔ اس کی موجودگی میں ایک ایسا نشہ تھا جو مجھے دنیا و مافیہ سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتی، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی، حالانکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ دوائیوں سے زیادہ میرا وہاں ہونا اسے سکون دیتا ہے۔ جب میں اس کے پاس ہوتی تو اس کے زخموں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا اور اس کا رنگ نکھرنے لگتا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی بھی گفتگو کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ وہ بتاتا کہ کیسے اس کی دنیا میں رنگ ہواؤں میں تیرتے ہیں اور وہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ میں ان باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھ کر سنتی رہتی، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یقین آنے لگا تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور جلال تھا جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ میں اس کی مسیحا تھی اور وہ میرا مریض، لیکن یہ رشتہ اس سے کہیں آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کا انتظار رہتا، اور جب وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا تو میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔ لیکن زندگی کے مسائل خوابوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ میرے گھر کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ عالیہ کی میڈیکل کالج کی فیس کا مسئلہ اب سر پر آن کھڑا تھا۔ کل آخری تاریخ تھی اور میرے پاس ابھی بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ہر جگہ سے ادھار مانگ کر دیکھ لیا تھا، لیکن ہر طرف سے مایوسی ملی تھی۔ اس رات جب میں وارڈ میں داخل ہوئی تو میں اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا چہرہ میرے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے شہروز کے بیڈ کے کنارے بیٹھی اور معمول کے مطابق بینڈیج کا سامان نکالنے لگی۔ شہروز جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس نے فوراً بھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کام کرنے سے روک دیا اور میری تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی سبز آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، زویا، آج تمہارے ہاتھوں میں شفقت تو ہے، مگر لرزش کیوں ہے؟ اور تمہارے چہرے پر یہ ویرانی کیسی ہے؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے میری مسیحا کو اداس کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنی پریشانی بتاؤں، لیکن اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت اور خلوص تھا کہ میں خود کو روک نہیں سکی۔ میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کتنی بے بس ہوں۔ میں نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کا مستقبل داؤ پر لگا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں نے بتایا کہ اگر کل تک فیس جمع نہ ہوئی تو اس کا نام کٹ جائے گا اور میری ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ میں بولتی گئی اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے گالوں پر گرتے رہے۔ شہروز خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، پہلے دکھ اور پھر ایک عجیب سا جلال اس کے چہرے پر آیا۔ جب میں چپ ہوئی تو اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بس اتنی سی بات زویا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم جس چیز کے لیے رو رہی ہو وہ میری نظر میں مٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ تم میری محسن ہو، تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں تنہا تھا۔ اب میرا فرض ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں یہ نمی نہ رہنے دوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا،
آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو خود یہاں بیمار پڑے ہیں، آپ کے پاس تو اپنا علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ شہروز نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، انسان ہمیشہ ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ حقیقت کی تہیں کتنی گہری ہیں۔ تم کل رات آنا زویا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں شہروز ہوں اور شہروز اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی امید دلائی، حالانکہ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رات جب میں گھر گئی تو میرے دل میں وسوسے تو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانا سا سکون بھی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک بیمار اور لاچار شخص جو خود ایک ویران وارڈ میں چھپا بیٹھا ہے، وہ بھلا میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی جادوگر ہے یا پھر اس کے پاس کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے؟ ان سوالوں نے میری نیند حرام کر رکھی تھی۔ اگلے دن جب میں وارڈ نمبر 404 کے دروازے پر پہنچی تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ آج کمرے کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ مخصوص نیلی روشنی آج کچھ زیادہ تیز تھی اور ہوا میں گلابوں کی خوشبو پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ میری نظر سیدھی اس چھوٹی سی لکڑی کی میز پر پڑی جو شہروز کے بیڈ کے ساتھ رکھی تھی، اور وہاں ایک ایسی چیز موجود تھی جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہاں ایک سرخ رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا جو کسی عام ہیرے یا یاقوت سے کئی گنا بڑا تھا، اور اس میں سے نکلنے والی شعاعیں پورے کمرے میں رقص کر رہی تھیں۔ میں مبہوت ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی چمکدار اور قیمتی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہروز جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا اندھیرا دیکھ رہا تھا، میری آہٹ پا کر مڑا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پرانی زردی اور کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک شاہانہ تمکنت تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اپنی وہ دلکش مسکراہٹ بکھیری اور میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ زویا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ پتھر اٹھا لو اور اسے کل ہی فروخت کر کے اپنی بہن کی فیس جمع کروا دو۔ تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کبھی اس چمکتے ہوئے پتھر کو دیکھا اور کبھی شہروز کو۔ یہ ناممکن تھا۔ ایک ایسا مریض جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، وہ اتنا قیمتی پتھر کہاں سے لا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ چوری کا تو نہیں؟ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں شہروز، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ بہت قیمتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، میں چوری کا مال نہیں لے سکتی، اور نہ ہی میں اتنا مہنگا تحفہ قبول کر سکتی ہوں۔ آپ تو خود بیمار ہیں، آپ کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ شہروز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی جیسے وہ ہوا میں چل رہا ہو۔ اس نے میز سے وہ پتھر اٹھایا اور میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کر وہ پتھر میری مٹھی میں بند کر دیا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح برف تھا، لیکن اس پتھر میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، زویا، یہ چوری کا مال نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تمہاری دنیا کا کوئی معمولی پتھر ہے، یہ میری ملکیت ہے، اور میرے پاس ایسے بے شمار خزانوں کے انبار لگے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ان ہیرے جواہرات کی چمک تمہارے اس ایک آنسو کے سامنے ماند ہے جو کل تمہاری آنکھ سے گرا تھا۔ میرے لیے یہ پتھر مٹی کے برابر ہیں، اگر یہ تمہاری مسکراہٹ واپس نہ لا سکیں۔ رکھ لو اسے اور سوال مت کرو، کیونکہ وقت کم ہے۔ میں نے اپنی مٹھی کھول کر اس سرخ پتھر کو دیکھا جو اندھیرے میں انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ شاید میری پوری زندگی کی کمائی بھی اس کے برابر نہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے ہمت کی اور وہ سوال پوچھ لیا جو پہلے دن سے میرے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا، شہروز، بہت ہو گیا، مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ انسان نہیں لگتے، آپ کے پاس یہ خزانے کہاں سے آئے؟ آپ کے زخموں سے دھواں کیوں نکلتا ہے اور آپ کا جسم اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ اگر آپ نے آج مجھے سچ نہ بتایا تو میں یہ پتھر یہیں رکھ کر چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ میری بات سن کر شہروز کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک نقطۂ انجماد تک گر گیا اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، حالانکہ باہر ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کا رنگ گہرا ہو کر سیاہ ہونے لگا اور اس کے جسم سے نکلنے والی نیلی روشنی تیز ہو گئی۔ اس نے ایک گہری اور بھاری آواز میں کہا، زویا، کیا تم سچ سننے کی تاب لا سکو گی؟ کیا تم حقیقت جان کر خوفزدہ تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ میں اندر سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک قدم مزید میری طرف بڑھایا اور کہا، تم نے ٹھیک پہچانا ہے زویا، میں انسان نہیں ہوں، میں شہروز ہوں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ جن زادہ؟
میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ شہروز نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کی آواز اب کمرے کی ہر دیوار سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق کوہ کاف کی ان وادیوں سے ہے جہاں انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ میں اپنی قوم کے باغیوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ایک خونی جنگ تھی جو آسمانوں پر لڑی گئی۔ میرے دشمنوں نے مجھ پر دھوکے سے وار کیا اور میں شدید زخمی ہو کر تمہاری اس دنیا میں آ گرا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری دنیا کے ہتھیاروں کے زخموں کا علاج تمہاری دنیا میں ممکن نہیں۔ میں یہاں اس ویران عمارت میں موت کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ گئیں۔ تم نے جب پہلی بار مجھے چھوا تو مجھے احساس ہوا کہ تمہارے لمس میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہماری جادوئی دواؤں میں بھی نہیں۔ یہ تمہاری نیک نیتی اور پاکیزگی تھی جس نے میرے جلتے ہوئے وجود کو ٹھنڈک بخشی۔ تمہاری دنیا کی دوائیں مجھ پر اثر نہیں کرتیں زویا۔ یہ تمہارا خلوص تھا جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ چیخو اور بھاگ جاؤ۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے قصے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جن سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاید اس لیے کہ پچھلے چند دنوں میں میں نے اس کے اندر ایک درد مند دل دیکھا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تو کیا آپ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ شہروز کی آنکھوں کا رنگ واپس سبز ہو گیا اور اس نے انتہائی نرمی سے کہا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں زویا، لیکن تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری محسن ہو اور ہم جنات احسان کا بدلہ کبھی نہیں بھولتے۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان موجود خوف اور اجنبیت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ میں نے وہ پتھر بیچ کر عالیہ کی فیس جمع کروا دی۔ سنار اس پتھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور اس نے مجھے اتنی رقم دی کہ ہمارے سارے قرضے اتر گئے اور گھر کے حالات سنور گئے۔ لیکن اب مجھے ان پیسوں سے کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ میرا سارا دھیان اور ساری توجہ بس رات ہونے پر لگی رہتی۔ اب میں وارڈ نمبر 404 میں ڈرتے ڈرتے نہیں بلکہ بھاگتے ہوئے جاتی تھی۔ شہروز اور میرے درمیان ایک انکہی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا کہ کیسے وہاں ہواؤں میں موسیقی ہوتی ہے اور کیسے وہ شکل بدل کر بادلوں کے اوپر پرواز کرتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی انسانوں کی دنیا بہت چھوٹی اور بے معنی لگنے لگی تھی، جہاں صرف دھوکہ، جھوٹ اور مطلب پرستی تھی۔ ایک رات جب ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے تو شہروز نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زویا، میرا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ میرے زخم اب بھر چکے ہیں اور مجھے واپس جانا ہوگا اپنی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے، لیکن میں اب تمہارے بغیر وہاں کیسے رہ پاؤں گا؟ میرا دل وہیں رک گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں اب دھواں نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط دھڑکن تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں زویا، ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی فکر نہیں، جہاں تم میری ملکہ بن کر رہو گی۔ لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم اس فانی دنیا کی تکلیفوں میں رہنا چاہتی ہو یا میری محبت کی لافانی دنیا میں میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو۔ شہروز کی اس پیشکش نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ایک طرف میری چھوٹی بہن عالیہ تھی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، اور دوسری طرف شہروز تھا جس نے مجھے محبت کا وہ روپ دکھایا تھا جو انسانوں کی دنیا میں ناپید تھا۔ میں کشمکش میں تھی، لیکن میرا جھکاؤ شہروز کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اب اپنے ہسپتال کا کام، مریضوں کا شور اور پیسوں کی بھاگ دوڑ زہر لگنے لگی تھی۔ شہروز کی قربت میں ایک ایسا نشہ تھا کہ جب میں اس سے دور ہوتی تو مجھے سانس لینا دشوار لگتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری اپنی دنیا اب میرے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ میں گھر میں بھی گمسم رہنے لگی تھی۔ عالیہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میرا دل اب کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ ایک جن زادے کے پاس قید ہے۔ شہروز نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کروں گی تو مجھے اپنی انسانی زندگی اور شناخت ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن جب میں شہروز کی آنکھوں میں دیکھتی تو مجھے ہر قربانی چھوٹی لگتی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ سوچ لو زویا، وہ راستہ ایک طرف ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ لیکن اس رات جب میں وارڈ سے نکلی تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس دنیا کی قید سے آزاد ہو کر اس کے ساتھ اڑنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا امتحان لانے والا ہے، کیونکہ ہماری محبت کی بھنک اب ہسپتال کے عملے اور شاید کسی اور دنیا کی مخلوق کو بھی پڑنے والی تھی۔ وارڈ نمبر 404 کے باہر سے گزرتے ہوئے چوکیدار رحمت نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ میرے چہرے پر لکھی ہوئی جنون کی تحریر کو پڑھ رہا ہو، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ عشق اور وہ بھی ایک جن زادے سے
انسان کو ہر ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ کہیں یہ لوگ میری وجہ سے شہروز تک نہ پہنچ جائیں۔ ایک رات میں کاؤنٹر پر بیٹھی فائلوں میں گم تھی کہ وارڈ کی ایک آیا سغراں میرے قریب آئی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، زویا بی بی، میں نے کل رات تمہیں وارڈ 404 کے اس آخری کمرے میں باتیں کرتے دیکھا تھا جہاں پر کوئی مریض نہیں ہے۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہاں تو صرف ہوائیں ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنی فائل بند کی اور سختی سے کہا، سغراں تمہیں وہم ہوا ہوگا، میں وہاں دوائیاں چیک کر رہی تھی اور میں اکثر خود کلامی کرتی ہوں، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے؟ سغراں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، خود کلامی میں انسان کے چہرے پر اتنا عشق اور ایسی مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ بی بی، میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا سایہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم اسی سائے کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، لیکن میرے دل میں کھٹکا لگ گیا کہ اب بات چھپنے والی نہیں ہے۔ ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ منحوس کھڑی آ پہنچی جس کا مجھے ڈر تھا۔ رات کے 11 بجے مجھے ہیڈ نرس نے ایمرجنسی میں اپنے آفس بلایا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہیڈ نرس اپنی کرسی پر موجود تھیں اور ان کے ساتھ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر اور 2 سینئر ڈاکٹرز بھی بیٹھے تھے جن کے چہروں پر شدید سنجیدگی تھی۔ ہیڈ نرس نے اینک اتار کر میز پر پرکھی اور انتہائی سخت لہجے میں مخاطب ہوئیں، زویا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ہم نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ پورا ہسپتال خوف زدہ ہے۔ رحمت چوکیدار اور سغراں آیا نے تحریری شکایت جمع کرائی ہے کہ وارڈ نمبر 404 میں رات کو غیر معمولی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہاں سے نیلی روشنیاں نکلتی ہیں اور عجیب و غریب خوشبوئیں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم وہاں گھنٹوں اس خالی بیڈ کے پاس بیٹھی رہتی ہو۔ کیا تم ہمیں بتاؤ گی کہ وہاں کیا چل رہا ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ تمہارا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور تمہیں علاج کی ضرورت ہے؟ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو پیچھے چھپایا اور لرزتی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، میڈم، یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں کیونکہ میں ڈبل شفٹ کرتی ہوں۔ وہاں کوئی نہیں ہے، میں صرف اپنی ڈیوٹی کرتی ہوں۔ لیکن ایڈمنسٹریٹر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولے، ہمیں کہانیاں مت سناؤ زویا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ ہم صرف تلاشی نہیں لیں گے بلکہ ہم نے شہر کے سب سے بڑے عامل بابا رحیم کو بلایا ہے جو اس وقت باہر استقبالیہ میں موجود ہیں۔ اگر وہاں کوئی جناتی سایہ ہے یا تمہارا کوئی دماغی فطور، آج رات وہ سب سامنے آ جائے گا، اور اگر وہاں کچھ نہ نکلا تو تمہیں اسی وقت ذہنی امراض کے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ صرف تلاشی نہیں تھی بلکہ یہ شہروز کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہاں کچھ ہے، اسی لیے وہ عام سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کا بھی سہارا لے رہے تھے۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر انہوں نے شہروز کو گھیر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی پوری طرح صحت یاب بھی نہیں ہوا۔ مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیڈ نرس نے حکم دیا تھا کہ زویا کو یہیں بٹھا کر رکھو جب تک ہم وارڈ کی تلاشی لے کر واپس نہ آئیں، لیکن عشق میں انسان کی طاقت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ تیاری کے لیے مڑے، میں نے ایک زوردار دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ میرے پیچھے گارڈز کی آوازیں آئیں کہ پکڑو اسے، یہ بھاگ رہی ہے۔ ہیڈ نرس چیخ رہی تھیں کہ دروازے بند کر دو، لیکن میں تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی۔ میں کوریڈورز میں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور مجھے سینے میں جلن ہو رہی تھی، لیکن میرے قدم نہیں رکے۔ مجھے صرف ایک ہی دھن تھی کہ اپنے محبوب کو خبردار کرنا ہے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں، بس اتنا پتا تھا کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ہانپتی ہوئی وارڈ نمبر 404 کے دروازے پر پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھول کر اندر گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائی جو کہ کمزور تھی اور زیادہ دیر ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ وارڈ کے اندر وہی سکون تھا جو باہر کے طوفان سے بے خبر تھا۔ میں بھاگتی ہوئی آخری کمرے میں پہنچی۔ شہروز وہاں کھڑکی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی سکون تھا اور اس کا شاہانہ لباس چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میری بدحواس حالت دیکھ کر وہ چونکا اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس نے گرتے گرتے مجھے سنبھالا اور میرے چہرے کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پوچھا، زویا کیا ہوا ہے؟ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے اور یہ سانسوں کا طوفان کیسا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت کی ہے؟ میں نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا،
شہروز غضب ہو گیا. وہ لوگ آ رہے ہیں. پورا ہسپتال، ڈاکٹرز، گارڈز اور ایک بہت بڑا عامل تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو. وہ تمہیں قید کرنے آ رہے ہیں. ان کے پاس منتر ہیں اور ہتھیار ہیں. خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. ابھی اسی وقت کھڑکی سے نکل جاؤ اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ. میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گی. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ آئے. میں پاگلوں کی طرح اسے دھکے دے رہی تھی کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. اس کے چہرے پر خوف کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون مگر خطرناک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا. شہروز نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، زویا، تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں. میں کوہ کاف کا شہزادہ ہوں. میں آگ اور دھوئیں کی مخلوق ہوں. تمہاری دنیا کے یہ مٹی کے پتلے اور ان کے یہ نام نہاد عامل میرا راستہ نہیں روک سکتے. میں اگر چاہوں تو ایک پھونک سے اس پوری عمارت کو راکھ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں بلکہ محبت کرنے آیا تھا. میں نے تڑپ کر کہا، نہیں شہروز، ضد مت کرو. وہ بہت سارے لوگ ہیں. دیکھو باہر آوازیں آ رہی ہیں. کوریڈور میں قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا. عامل کی بلند آواز میں کچھ پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں جو قریب آتے جا رہی تھیں. شہروز نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور فیصلہ تھا. اس نے کہا، زویا، وہ مجھے قید نہیں کر سکتے، لیکن وہ تمہیں مجھ سے چھین ضرور سکتے ہیں. اگر میں آج یہاں سے اکیلا گیا تو وہ تمہیں پاگل خانے میں ڈال دیں گے، تم پر ظلم کریں گے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے پاس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے زویا. کیا تم ان ظالم لوگوں کے رحم و کرم پر رہنا چاہتی ہو جو تمہارے جذبات کو پاگل پن کا نام دیتے ہیں، یا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا چاہتی ہو، ایک ایسی دنیا میں جہاں صرف ہم ہوں گے، جہاں محبت کا راج ہوگا؟ لیکن یاد رکھنا، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تم نے میرا ہاتھ تھاما تو تمہیں اپنی یہ دنیا، بہن، یہ گھر، سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا. دروازے پر زوردار دھکے لگنے شروع ہو گئے. باہر سے آواز آئی کہ دروازہ توڑ دو، یہ اندر ہی چھپی ہوئی ہے. عامل کی آواز گونجی کہ اندر کوئی شیطانی طاقت ہے، سب ہوشیار رہنا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا. ایک طرف میرا ماضی تھا، میرے والدین کی یادیں تھیں اور میری بہن جس کا فرض میں ادا کر چکی تھی، اور دوسری طرف میرا مستقبل تھا، وہ شخص جو میری روح کا مسیحا بن چکا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور مجھے احساس ہوا کہ شہروز کے بغیر میری زندگی صرف ایک خالی خول رہ جائے گی. میں نے آنکھیں کھولی اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی شہروز کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تیار ہوں شہروز، مجھے لے چلو. مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا جہاں محبت کو جرم سمجھا جاتا ہے. میں تمہارے ساتھ ہر دنیا میں جانے کو تیار ہوں. شہروز کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کہا، تو پھر چلو زویا، آج ہم ایک نئی داستان رقم کریں گے. دروازے کی چٹخنی ٹوٹنے کی آواز آئی اور لکڑی کا دروازہ دھڑام سے فرش پر گرا. باہر کھڑے ہجوم نے دیکھا کہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک شدید نیلی روشنی کا بگولا گھوم رہا ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ کھڑکیوں کے شیشے چٹخ گئے. شہروز نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور ہم زمین سے اوپر اٹھنے لگے. سیکیورٹی گارڈز، ڈاکٹرز اور عامل کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں. عامل نے چیخ کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور اپنی تسبیح جلدی سے ہماری طرف پھینکی، لیکن وہ تسبیح ہوا میں ہی جل کر راکھ ہو گئی. ہم ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے تھے. شہروز نے ایک ہاتھ ہلایا اور کمرے میں موجود تمام بلب زوردار دھماکے سے پھٹ گئے. ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور صرف اس نیلی روشنی کا وجود باقی رہ گیا جو ہمیں لے کر آسمان کی طرف جا رہی تھی. میں نے نیچے دیکھا جہاں لوگ چیخ رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. پھر ایک زوردار جھماکا ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا. جب روشنی ختم ہوئی اور آنکھوں کی بینائی واپس آئی تو وارڈ نمبر 404 کے اس کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا. ڈاکٹرز نے ٹارچیں جلا کر ادھر ادھر دیکھا. کمرہ بالکل خالی تھا. نہ شہروز تھا نہ زویا. بیڈ کی چادریں تک اپنی جگہ پر درست تھیں. صرف کھلی ہوئی کھڑکی سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی جو اب پردوں کو بری طرح لہرا رہی تھی. ہیڈ نرس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کہاں گئی؟ ابھی تو وہ یہاں تھی. عامل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ہانپتے ہوئے بولا کہ وہ جا چکی ہے. اسے کوئی بہت طاقتور چیز اپنے ساتھ لے گئی ہے. وہ اب ہماری دنیا میں نہیں رہی.
سب حیران پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، بند کمرے سے 2 لوگ کیسے غائب ہو سکتے ہیں۔ اچانک ایڈمنسٹریٹر کی نظر بیڈ کے ساتھ والی میز پر پڑی، جہاں ایک کاغذ اور ایک چمکتی ہوئی چیز رکھی تھی۔ وہ سب اس طرف لپکے۔ میز پر زویا کا استعفیٰ لکھا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب وہاں ہوں جہاں انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ اس کاغذ کے اوپر وہی سرخ رنگ کا ایک اور قیمتی پتھر رکھا تھا جو شہروز نے زویا کو دیا تھا۔ اس پتھر کی روشنی اتنی تیز اور سحر انگیز تھی کہ ٹارچ کی روشنیاں بھی اس کے سامنے مان پڑ گئیں۔ ڈاکٹرز اور عملہ سکتے کے عالم میں اس پتھر کو دیکھ رہے تھے، جو اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ یہاں کوئی مافوق الفطرت واقعہ رونما ہوا ہے۔ زویا اپنے عاشق جنزادے کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی اور پیچھے چھوڑ گئی تھی ایک ایسا معمہ اور ایک ایسی نشانی جو رہتی دنیا تک وارڈ نمبر 404 کی ویرانی میں محبت کی گواہی دیتی رہے گی۔ کمرے میں اب بھی اسی گلاب اور لوبان کی خوشبو رچی ہوئی تھی جو اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے یہاں 2 محبت کرنے والے دل دھڑک رہے تھے جو اب زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے ہیڈ نرس کو ہوش آیا اور وہ پاگلوں کی طرح چیخی، وہ کہاں گئی؟ ابھی تو وہ یہیں تھی، میں نے خود اس کی آواز سنی تھی، اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ڈاکٹر انصاری نے غصے اور بوکھلاہٹ میں گارڈز کو حکم دیا کہ پورے وارڈ کی تلاشی لو، باتھ روم توڑ دو، الماریاں کھول دو، وہ دونوں یہیں کہیں چھپے ہوں گے۔ یہ کھڑکی 3ری منزل پر ہے، یہاں سے کودنا ممکن نہیں ہے۔ گارڈز نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پورا کمرہ تہس نہس کر دیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عامل بابا رحیم جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہانپ رہے تھے اور جن کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب اپنی تلاش بند کر دیں، اپنے گارڈز کو روک دیں، آپ انہیں اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب یہاں ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے آسیب دیکھے ہیں، بہت سے جنات کو قید کیا ہے، لیکن جو طاقت آج میں نے یہاں دیکھی وہ میری سمجھ اور علم سے باہر تھی۔ وہ کوئی عام جن نہیں تھا، وہ آگ کا بادشاہ تھا، اور وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ اب زمان و مکان کی اس قید سے آزاد ہو چکے ہیں جہاں آپ کی رسائی ممکن نہیں۔ اچانک ایک وارڈ بوائے کی چیخ نکلی۔ اس نے بیڈ کے ساتھ والی میز پر اشارہ کیا۔ سب کی نظریں اس طرف گھوم گئیں جہاں زویا کا استعفیٰ رکھا تھا۔ اس کاغذ کے اوپر وہی سرخ رنگ کا انمول پتھر جگمگا رہا تھا جو شہروز کی نشانی تھا۔ ڈاکٹر انصاری نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے سکیں، مگر جیسے ہی ان کی انگلیوں نے اس سرخ پتھر کے ہالے کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیخ مار کر پیچھے جا گرے۔ ان کا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا، حالانکہ پتھر بظاہر ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ عامل نے فوراً انہیں روکا اور سخت لہجے میں خبردار کیا کہ اس پتھر کو چھونے کی غلطی مت کریں، یہ اس جنزادے کی امانت ہے اور اس میں کوہ کاف کی تاثیر ہے جو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیڈ نرس نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کا استعفیٰ اٹھایا اور روتے ہوئے پڑھا کہ میں اپنی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے مت ڈھونڈنا۔ کمرے کا ماحول اتنا بوجھل اور خوفناک ہو گیا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار انتظامیہ نے ہار مان لی اور فیصلہ کیا کہ اس واقعے کو خفیہ رکھا جائے گا، کیونکہ سچ بتانے پر کوئی یقین نہیں کرتا اور ہسپتال کی بدنامی ہوتی۔ اگلے ہی دن وارڈ نمبر 404 کو ہمیشہ کے لیے سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے اور وہاں جانے والے راستے پر موٹے تالے لگا دیے گئے۔ پولیس آئی اور انہوں نے تفتیش کی، لیکن بند کمرے سے 2 لوگوں کے غائب ہونے کا کوئی منطقی جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ زویا کی بہن عالیہ کو جب اپنی بہن کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد اسے ڈاک سے ایک پراسرار پارسل ملا جس میں زویا کا ایک خط اور بہت سارے پیسے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ عالیہ، میں بہت خوش ہوں اور ایک ایسی جگہ ہوں جہاں میں ملکہ ہوں، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دینا اور میری فکر مت کرنا۔ اس خط نے عالیہ کو تسلی دی اور لوگوں کے لیے یہ ایک حل طلب مہمہ بن کر رہ گیا، لیکن ہسپتال کے پرانے ملازمین اور رحمت چاچا جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ رحمت چاچا اکثر راتوں کو اپنی ڈیوٹی کے دوران اس سیل شدہ وارڈ کے باہر کھڑے ہوتے اور روتے ہوئے کہتے کہ میں نے اسے روکا تھا، لیکن عشق اندھا ہوتا ہے، اور زویا نے ثابت کر دیا کہ محبت کے لیے انسان اپنی ذات کیا، اپنی پوری دنیا بھی قربان کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ہسپتال کی پرانی عمارت میں وارڈ نمبر 404 ایک افسانہ بن گیا جس سے لوگ ڈرنے لگے۔ لیکن پھر ایک عجیب بات مشہور ہونے لگی۔ اکثر رات کے پچھلے پہر جب وارڈز میں خاموشی چھا جاتی اور مریض درد سے کرا رہے ہوتے تو انہوں نے بتایا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس انتہائی خوبصورت نرس ان کے پاس آتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سایہ ہوتا ہے جو کسی محافظ کی طرح اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔
وہ نرس مریضوں کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو ان کی ساری تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے اور وہ پرسکون نیند سو جاتے ہیں۔ جب صبح وہ عملے سے اس نرس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ زویا ابھی بھی یہیں آتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کی ملکہ بننے کے باوجود اپنے مسیحائی کے پیشے کو نہیں بھولی۔ وہ اور شہروز اکثر چاندنی راتوں میں اپنے اس پرانے وارڈ میں آتے ہیں جہاں ان کی محبت کی داستان شروع ہوئی تھی، کیونکہ جنات جگہوں سے وفا کرتے ہیں۔ آج بھی جب شہر میں طوفانی بارش ہوتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو ہسپتال کے پرانے ملازمین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وارڈ نمبر 404 جاگ اٹھتا ہے۔ اس بند اور ویران وارڈ سے آج بھی گلاب اور لوبان کی ملی جلی خوشبو آتی ہے جو راستے سے گزرنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ وارڈ کی سب سے اوپر والی کھڑکی جو سالوں سے بند پڑی ہے اچانک کھل جاتی ہے اور وہاں دو سائے دکھائی دیتے ہیں جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بارش کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سایہ نرس کا ہوتا ہے اور دوسرا کسی شہزادے کا۔ زویا اپنی دنیا میں واپس نہیں آئی، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ محبت دو مختلف دنیاؤں کو جوڑنے والا واحد پل ہے۔ وہ شہروز کی دنیا کی ملکہ بن گئی تھی، جہاں محبت کا علاج دوائیوں سے نہیں بلکہ دل سے کیا جاتا ہے۔ وارڈ نمبر 404 اب صرف ایک عمارت کا حصہ نہیں بلکہ ایک یادگار ہے، اس لازوال محبت کی یادگار جس نے انسان اور جنزادے کے فرق کو مٹا دیا۔ میز پر پڑا وہ سرخ پتھر آج بھی اسی کمرے میں موجود ہے اور کوئی اسے وہاں سے ہٹانے کی جرت نہیں کر سکا۔ زویا اور شہروز کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک ایسی ابدی داستان بن گئی جو ہر برسات کی رات دہرائی جاتی ہے، اور اس ویران وارڈ کی کھڑکی آج بھی ان دو محبت کرنے والوں کی منتظر رہتی ہے جو شاید کبھی کبھی اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے زمین پر آتے ہیں۔